آمنوا بما انزلت مصدقا لما معكم ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون. صدق اللہ مولانا العظیم. حیرانگی ہوئی یہ جان کے کہ ایک پڑھے لکھے آدمی سے بہت سی باتیں جو واقعہ سے تعلق نہیں رکھتی سن کے تعجب ہوتا ہے. آداب محفل اجازت نہیں دیتے کہ میں کہوں جھوٹ بولا، لیکن جو بات نہیں ہوئی اس کو یہاں مینشن کرنے کی یہ بڑی افسوسناک حرکت تھی. عبرانی یونانی کا کہاں تذکرہ ہوا تھا اور کب میں یہ بات ہوئی تھی کہ آپ وہاں تو بات یہ ہوئی تھی کہ جب مولانا صاحب نے یہ فرمایا کہ آپ مولانا بیگ صاحب آپ کو اصل عربی میں کتابیں مہیا کریں گے، آپ بھی اس زبان میں کتابیں مہیا کریں، انجیل مہیا کریں جس میں یہ نازل ہوئی. تو اس وقت جب بیگ چھڑی میں نے اس کو روک دیا تو انہوں نے کہا ہمارے پاس یونانی کا نسخہ ہے اور اس کے ساتھ ترجمے کی بات ہوئی تو عبرانی کا تو وہاں پر گفتگو ہی نہیں ہوئی اور وہاں پر کم از کم 20-25 آدمی بیٹھے ہوئے کہ ان کے پاس انہوں نے دینے کا کیا تھا اور میں نے کہا نہیں وہ دینے دو، مجھے یہ دے دو، اور یہ کوئی میں نے تقاضا نہیں کیا. ایک قصے کی جو بات ہوئی ہے میں نے یہ کہا مکمل بائبل نہیں دی گئی، اور جبکہ استدلال مجھے مکمل بائبل سے کرنا تھا. اور یہ جتنی بھی تقریر کی ہے ساری تقریر وہی میری باتوں کو اعادہ کیا. میری بات مجھے تو خیال تھا، مجھے بڑا یہ تکلیف ہوئی ہے یہ بات سن کے. میں سمجھتا تھا کہ میں کسی بہت ہی محقق آدمی سے گفتگو کرنے کے لیے جا رہا ہوں. میں نے خدا جانتے بہت ہی دنوں محنت کی، راتوں بھی پڑھتا رہا، کتاب بائبل ساری دیکھی، یہ کیا. مجھے یہ دیکھ کے بڑی تعجب کی بات ہوئی کہ اسٹیون صاحب نے تو نہ کوئی محنت کیا، نہ کوئی تحقیق کیا، نہ کوئی دیکھا. میری ساری باتوں کو انہوں نے وہی دہراتے رہے، وہی ادا کرتے رہے، وہی باتیں دہرا رہے ہیں. کچھ محنت کر لی ہوتی. یہ بھی تو بات ہے بھائی. میں کھڑا ہوں، میری ساری باتیں جو باتیں سنیں، جو باتیں میں بیان کر چکا ہوں وہی باتیں دہرا رہے ہیں. اب یہ بات درمیان میں وہ باتیں مینشن کر رہے ہیں جن باتوں کو میں نے مناظرے میں نے ذکر ہی نہیں کیا، خواہ اپنی بات کو وزندار بنانے کے لیے، کیونکہ بات میں رہا کچھ نہیں تھا. جو رکھی بائبل اس کا تو میں نے مکمل پوسٹ مارٹم کر ہی دیا تھا، چھوڑا تو اس میں نے کچھ تھا نہیں. اب وہ پھر کہاں سے اب لا کے قرآن مجید کو زیر بحث بنا رہے ہیں. حالانکہ یہ جب ہماری شرائط طے ہو رہی تھی اس وقت انہوں نے قرآن مجید کے بارے میں بھی کہا تھا کہ قرآن مجید پر بھی گفتگو کریں گے. تو میں نے کہا تھا یہاں شرائط میں طے کر لو، ہماری زیر بحث بات ہے تحریف انجیل. انجیل پر گفتگو ہوگی، قرآن مجید کے بارے میں گفتگو نہیں ہوگی. نہ اس کے بارے میں نے اپنے مناظرے میں یہ بات کہی، نہ شرائط میں یہ کہی کہ وہاں وہ اصل وہ لائی جائے جو عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی. اور وہاں پر آج نہیں میں اس پر بھی یہ طے کر رہا تھا کہ وہ میرے سامنے لے کے آؤ جو اس بارے میں خواہ اپنی بات کو، چونکہ دلائل میں تو تھا کچھ نہیں اس لیے وہ لے کے آ کے پیش کر رہے ہیں تاکہ اپنی بات کو کچھ نہ کچھ تو وزن دے دیں. قرآن مجید کے بارے میں یہ بات سن لو مولانا جناب اسٹیون صاحب. قرآن مجید ان اوراق کا محتاج نہیں ہے کہ جن میں یہ تحریف ہو. قرآن مجید ان کتابوں کے ان جو دو کتوں کے اندر ان کا محتاج نہیں ہے. قرآن مجید ان اوراق کا محتاج نہیں ہے جن کا تم حوالہ دے رہے ہو. قرآن مجید خدا بندے قدوس نے اپنے رسول کو زبانی یاد کرایا، رسول کے صحابہ کو زبانی یاد کرایا، صحابہ کرام نے تابعین کو زبانی یاد کرایا. جس وقت رسول موجود تھے اس وقت بھی سینکڑوں افراد موجود تھے جنہیں الحمدللہ سے لے کے والناس تک پورا قرآن مجید زبانی یاد تھا. اور حضرت عثمان غنی کو زبانی یاد تھا، حضرت ابوبکر صدیق کو زبانی یاد تھا. حتیٰ کہ یہ اسی کنی کتابوں میں موجود ہے کہ جس وقت جنگ یمامہ 70 چوٹی کے حافظ اس وقت شہید ہوئے تھے، اس لیے ضرورت پڑی تھی کہ یہ کتاب کو کاغذوں میں لکھ لیا جائے، ورنہ ہمارا قرآن مجید ان کاغذوں کا محتاج نہیں ہے. میں آج بھی کہتا ہوں، اب بھی میں کہتا ہوں، میں بھی ثابت کرتا ہوں، آپ بھی ثابت کریں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے خود جو کچھ ان پر نازل ہوا زبانی سنایا، ان کے حواریوں نے سنایا. حواری جو یہ سامنے میرے پاس کتاب پڑی ہوئی ہے
ان میں بہت سارے ایسے یہاں پر راوی ہیں جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی شکل مبارک بھی نہیں دیکھی، بعد میں سن سنا کے آگے بیان کیا، یہ دیکھ لیجیے۔ لیکن قرآن مجید تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جنہوں نے یاد کیا وہ موجود، آپ ثابت کریں کہ حواری کو انجیل یاد تھی، دوسرے کو یاد کرائی گی، ان کے بعد کسی کو یاد تھی، آج کسی کو یاد ہے۔ میں آج پیش کر سکتا ہوں کہ آج بھی دنیا میں 70 لاکھ افراد موجود ہیں جنہیں یہ قرآن مجید زبانی یاد ہے۔ میں ٹھہر جائے میں صرف دیکھو میرے بھائی یہاں بیٹھے چپ دیکھو بات کر رہے ہیں تحقیق کی، میرے یہاں دوست بیٹھے ہوئے، میرے مسیح بھائی بیٹھے ہوئے دوست ہیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں میرے بھائیوں جن کو قرآن مجید آپ تو آئے نا بات سننے کے لیے، آپ میں اگر کوئی حافظ ہے تو لا الہ الا محمد رسول اللہ سچی سچی جس کو پورا قرآن مجید حفظ ہے کھڑا ہو جائے۔ سٹیون صاحب دیکھ لو قرآن مجید ان اور آقا محتاج نہیں ہے، کوئی اتنے حافظ ہیں آج بھی جو اس محفل میں موجود ہیں، مجھے ایک دکھا دو جسے تمہاری انجیل یاد ہو۔ وقت بڑا تھوڑا ٹھہر جائیے، آگے چلیے میں بات کرتا ہوں۔ بھائی بات سنو، یہ بات میں نے باتیں کی ہیں تعریف کی، میں نے باتیں کس کے لیے کی ہے بولیے؟ تعریف، چینجز، عدل بدل، اور یہ زور دے رہے میرے دوست ترجمہ فلاں نے ترجمہ کیا اس میں تبدیلی ترجمہ، میں نے کوئی ترجمے کا نام لیا؟ مگر میں کہتا ہوں یہ اوراق اٹھا کے نہ لے آؤ، سٹیون صاحب قرآن لاؤ، 1000 قرآن مجید اکٹھے کرو، 6666 آیتیں، ایک سے ایک آیت ملے گی، آیتوں میں فرق دکھا دو، میں آیتوں میں فرق دکھا رہا ہوں، پورے کا پورا چیپٹر غائب دکھا رہا ہوں، تم اوراق لگا کے مجھے دکھا رہے ہو، یہ بات آپ جائز کر رہے ہیں، موضوع سے ہٹ کے بات کر رہے ہیں، اور میں یہ دکھا رہا ہوں کہ یہ ایک ایسا بات نہیں کہ میں اوراق دکھا رہا ہوں، میں دکھا رہا ہوں یہ اس بائبل کی بات کر رہا ہوں، اس بائبل کی بات کر رہا ہوں، یہ بائبل اس وقت جسے لاکھوں عیسائی تلاوت کرتے ہیں پڑھتے ہیں، یہ وہ بائبل ہے جسے لاکھوں عیسائی تلاوت کرتے ہیں، یہ وہ بائبل ہے جسے لاکھوں عیسائی صبح شام پڑھتے ہیں۔ میں ان بائبلوں کی بات کرتا ہوں کہ ان میں چینجز ہیں، ان میں فرق ہے، اصل عبارتوں میں فرق ہے، آیتیں وہ نہیں ہیں، میں تعریف کی بات کرتا ہوں، آپ ترجمے کی بات کرتے ہیں، میں اگر ترجمے کی غلطیاں نکالنا چاہوں تو خدا کی قسم ہم باہر رکھ جائے۔ سنو اور پھر سنیے بات آگے، توبہ کی بات کرتے ہیں جی، توبہ پطرس صاحب نے توبہ کر لی، بھئی میں مانتا ہوں توبہ کر لی ہوگی، بھئی توبہ کر لی ہوگی، مانتا ہوں کر لی ہوگی، لیکن دیکھنے کی بات ہے توبہ ضرور قبول ہوگی، پہلی تو بات ہے توبہ کی سند چاہیے، چلو سند بھی آپ نکال لیں گے، لیکن بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کی توبہ ہو جاتی ہے، ختم بات ہو جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود توبہ کے بعد بھی بندہ قابل شہادت نہیں رہتا، بندہ قابل شہادت، انہوں نے توبہ ضرور کی کہ جو اللہ کے نبی سے انہوں نے غداری کی تھی اس کی ان کو اللہ معافی دے، چاہے معافی دے چاہے نہ دے، لیکن نبی کا کہا کہ یہ جھوٹا ہے، اب تو دوبارہ نبی آئے تو اس سے کہے نا کہ یہ جھوٹا نہیں ہے یہ سچا ہے۔ اور یہ جو بات ہے ہدایت اور نور کی، دوبارہ جو بھائی بولیے نہیں ٹائم تھوڑا ہے، ہدایت اور نور کی بات، ہدایت اور نور کی بات، ہدایت اور نور کی بات، قرآن مجید نے، میں نے یہ باتیں میری باتوں کا تکرار کر رہے ہیں، میری باتوں کا تکرار کر رہے ہیں، ہاں قرآن مجید نے کہا ہدایت اور نور ہے، اور وہ وہی نور ہے جس کا میں نے ذکر کیا، وہ وہی نور ہے جس کا میں نے ذکر کیا، وہ بشارتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اور صحیح بشارتے ہیں، کیونکہ اسی قرآن مجید نے جسے انہوں نے نور کہا وہاں ہے، وہی قرآن مجید کہتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق آ گیا تمہاری طرف وہی نور اور اللہ کی سچی کتاب، اور نور حضرت محمد مصطفیٰ کا نور ہے۔ بہت خوب، سبحان اللہ، یہ چند ورق دکھاتے ہیں، پوری لے کے آئیے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے، میں کہاں کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے آپ کو، میں یہ کہتا ہوں کہ اس بائبل میں نے کوئی، آپ یہ دیکھیے بھی ٹیپ چلائیے، کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہیں نہیں لکھا کہ اپنے آپ کو خدا کا بیٹا کہا، آپ نے یہی تو تعریف ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے پتہ نہیں کیا کیا بات وہاں نکلوائی ہوئی ہے، لکھوائی ہوئی ہے، جو سب محرف ہے،
میں نے یہ بات کہی ہے جس کا آپ نے جواب نہیں دیا، اور شکست تسلیم کر لو کہ اگر اللہ کا بیٹا آنا ہوتا تو تورات میں ذکر وہاں سے ثابت کرتے نا، زبور سے ثابت کرتے کہ سابقہ کتابوں نے خدا کے بیٹے نے آنا تھا، سابقہ انبیاء نے ذکر کیا تھا کہ خدا کا بیٹا آئے گا، سابقہ انبیاء کہتے رہے مسیح آئے گا، آج بھی یہودی انتظار کر رہے ہیں مسیح آئے گا، وہ تو ثابت نہیں کر سکتے، یہ وہ آرام سے کہہ دیا جو میں نے بات نہیں کی وہ میرے ساتھ اپنی جان چھوڑانے کے لیے، اس سے تو بہتر تھا کہ آپ آرام جرات کی بات تھی، کہتے بھی اپنی شکست کا اعلان کرو اور جان چھوڑو، ہماری بھی اپنی بھی، اور وہ فدائے نہ دمبے کی کیسی، خود میں تو کہتا ہوں، میں تو آپ ہی کی نہیں ہر انسان کی غیرت کے لیے میں نے بات کی تھی، میں نے کسی پر کیچڑ نہیں اچھالا، میں نے تو اپنی غیرت کی بات کی، ہر کسی کی غیرت کی بات کی کہ اللہ کے نبی کو یہ کہنا کہ فلان نبی نے کہا کہ یہ اللہ کا دمبا، یہ بہت اہانت آمیز جملہ ہے، اس لیے میں نے کہا کہ یہ ساری اس میں بات کے کسی آدمی نے، چاہے وہ یہودی ہیں یا کون لوگ ہیں، انہوں نے بائبل میں بہت ساری تعریفیں کی ہیں، دمبا ہے، فدائنا بذبح عظیم میں وہ بھی جو ذبح ہوا تھا وہ دمبا ہی ذبح ہوا تھا، اور دمبا نبی نہیں ہو سکتا، وہاں نبی کو اٹھا لیا گیا اور اسی جگہ پر دمبا ذبح کیا گیا، اگر تم نبی کو دمبا بنا دو ہماری توبہ، تم ہی کر سکتے۔ ہو گیا ابھی سنیں صاحب ذرا سنیں ایک منٹ شروع کریں جناب، ٹائم بہت تھوڑا ہے۔ عزیز سامعین، ابھی مولانا صاحب نے جو آخری بات کہی میں وہاں سے پیچھے کی طرف اب چلتا جاؤں گا۔ انہوں نے کہا سنیے پوری اس کے ساتھ اور پھر آخر پہ کنکلوژن کروں گا ذرا۔ انہوں نے کہا کہ جی زبور میں سے ثابت کرتے کہ جی وہ بیٹے کی بات وہاں سے ثابت کرتے، یہ دیکھیں یہاں لکھا ہے زبور اور اس کا دوسرا باب، خداوند نے مجھ سے کہا تو میرا بیٹا ہے، آج تو مجھ سے پیدا ہوا۔ پھر ایک اور آج، بیٹے کو چومو ایسا نہ ہو کہ وہ قہر میں آئے اور تم راستے میں ہلاک ہو جاؤ، کیونکہ اس کا غضب جلد بڑکنے کو ہے، مبارک ہیں وہ سب جن کا توکل اس پر ہے۔ دیکھیے پھر یہی حضرت داؤد آگے کہتے ہیں کہ خداوند نے میرے خداوند سے کہا، یعنی کہ خدا وہ جو رب العزت ہے اس نے میرے آقا سے یعنی کہ حضور المسیح سے کہا کہ تو میرے دہنی ہاتھ بیٹھ تاکہ میں تیرے دشمنوں کو پاؤں کی چوکی کر دوں۔ اور یہی نہیں، آگے ذرا سنیں، آگے یہ دیکھیے، اگلے زمانے میں خدا نے باپ دادا سے حصہ بحصہ اور طرح بطرح نبیوں کی معرفت کلام کر کے اس زمانے کے آخر میں ہم سے بیٹے کی معرفت کلام کیا، جسے اس نے سب چیزوں کا وارث ٹھہرایا اور جس کے وسیلہ سے اس نے عالم بھی پیدا کیے۔ وہ اس کے جلال کا پرتو اور اس کے ذات کا نقش ہو کر سب چیزوں کو اپنے قدرت کے کلام سے سنبھالتا ہے۔ اور آگے کہا ہے، زبور 45 کا حوالہ دیا ہے، اے خدا تیرا تخت عبدالآباد رہے گا اور تیری بادشاہی کا عصا راستی کا عصا ہے۔ عزیز سامعین، یہ دیکھیے وہ حوالہ۔ اچھا، دوسری بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ نے یہ کہا کہ جی مجھے، یعنی کہ انہوں نے کچھ اس قسم کی بات کی کہ جی ان کتابوں کی تو ضرورت ہی نہیں، صرف قرآن ہی کی بات کریں۔ اب آپ دیکھ لیجئے، مجھے آپ یہ بتائیں کہ قرآن میں کہاں پر 5 نمازوں کا ذکر آتا ہے؟ آپ کو ان کتابوں کی پھر بھی ضرورت پڑے گی، لیکن اس ترتیب سے مجھے بتائیں نا کس طرح سے آپ کو کہا جائے گا کہ بھئی اس طرح سے کہا گیا ہے کہ آپ اس طرح سے رکوع میں جائیں، اور اس طرح سے آپ کو حدیثوں کی طرف پھر بھی جانا پڑتا ہے قرآن کے علاوہ۔ اسی آگے دیکھیے، وہ یہ کہتے ہیں، آگے انہوں نے یہ فرمایا
کہ جی انجیل مقدس جو تم لوگوں کے پاس ہے وہ یعنی انڈائریکٹلی وہ یہ بتانا چاہتے تھے کہ یہ وہ کتاب نہیں ہے جو کہ حضور المسیح پر اتری. میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کی یہ بات صحیح تو ہو سکتی ہے کہ ان میں سے چند لوگوں نے حضور المسیح کو نہیں دیکھا، لیکن حضور المسیح کا یہ وعدہ یاد رہے، انہوں نے کہا تھا کہ مددگار یعنی روح القدس جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا وہی تمہیں سب باتیں سکھائے گا اور جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے وہ سب باتیں تمہیں یاد دلائے گا. رسولوں کے اعمال میں اسی انجیل مقدس میں آگے ہم دیکھتے ہیں کہ ان رسولوں پر ہم ان کے حواریین کو رسول کہتے ہیں، اور رسول جو ہے وہ میسنجر ہوتا ہے، ان پر روح القدس کی عنایت ہوتی ہے اور ان کو وہ باتیں یاد آتی ہیں جو کہ حضور المسیح نے کہی اور اس کے بعد وہ اس کو تحریر کرتے ہیں. پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی قرآن میں 6666 آیات ہیں. مولانا صاحب معاف کیجیے گا میں پھر یہ بات درست کر لوں. آپ نے کہا کہ 6666 آیات ہیں قرآن میں. دیکھیں آپ کہتے ہیں کہ 6666 آیات ہیں، لیکن جب میں قرآن کی مختلف تفسیروں کو پڑھتا ہوں تو کوئی کہتا ہے کہ 6236 آیات ہیں، مثلا الفہرست ابن ندیم میں، کوئی کہتا ہے کہ 6226 ہیں، کوئی کہتے ہیں 6220. دوسری بات کا حوالہ آپ نہیں دے سکتے، آپ کے پاس میں نے 7 کتابیں دے رکھی ہیں. اب آپ کتابیں آپ کے پاس دیکھ لیجیے. یہ بھی سن لیجئے، آگے وہ یہ کہتے ہیں عزیز سامعین، آگے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی حافظہ یعنی کہ قرآن سب کو حافظ تھا، قرآن سب نے حفظ کیا تھا. ذرا سنیں خدا کے لیے، ذرا سنیں. آپ کو رسول کا، آپ کے رسول کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، ذرا دیکھیں. آپ کہتے ہیں کہ جی صحابہ رسول جو تھے انہوں نے سارا قرآن حفظ کیا تھا. جب حضور کی وفات ہوئی تو حضرت عمر تلوار لے کر کھڑے ہو گئے اور وہ کہتے تھے کہ جو کوئی یہ کہے گا کہ پیغمبر اسلام فوت ہوئے میں اس کا قلع کما کر دوں گا. وہ محبت کی وجہ سے تھا. دیکھیں لیکن حضرت ابوبکر آتے ہیں. جی بالکل آپ دیکھیے، ذرا آگے دیکھیے نا، پوری بات سنیں. حضرت ابوبکر آتے ہیں اور وہ تصدیق کرتے ہیں کہ ان کی وفات ہو گئی اور وہ یہ آیات پڑھتے ہیں وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم. اور محمد تو صرف رسول ہیں، ان سے پہلے بھی رسول گزرے ہیں، بھلا اگر وہ مر جائیں یا مارے جائیں تو کیا تم الٹے پھر جاؤ گے. حضرت عبداللہ کے بارے میں یہ روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم ہم لوگوں کو ایسا معلوم ہوا کہ یہ آیات اس سے پہلے نازل ہی نہیں ہوئی تھی. اب آپ مجھے یہ بتائیں. اچھا حوالہ دیں ذرا صاحب، میں بالکل میں ان تفسیروں میں سے بھی حوالہ دیں جناب، ابھی حوالہ دیں. آپ دیکھیے سنیں، میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں. آپ دیکھیے آپ نے ڈکشنری کی بات کی تھی، یہ بات ہی نہیں دیکھیں آپ کے دیکھیں کتاب مدارج النبوت. ایک دفعہ آخری سوال کا جواب سن لیں پلیز. اچھا جی، وہ کہہ رہے ہیں میں ٹائم سٹاپ نہیں کروں گا. کتاب مدارج النبوت شیخ عبدالحق محدث دہلوی یہ فرماتے ہیں. پھر یہ نہیں، ذرا آگے سنیں. دیکھیں صحیح بخاری میں ایک اور جگہ ذکر ہے، سنیں آپ خدا کے لیے آپ بات تو سنیں. صحیح بخاری میں پھر یہ بھی ذکر ہے اس کے آگے کہ جب حضرت عثمان نے آرڈر دیا کہ جا کر قرآن اکٹھا کرو تو حضرت زید ڈھونڈتے پھرتے رہے کہ قرآن کو اکٹھا کریں. کیا وہ جان نہیں سکتے تھے کہ کچھ حافظوں کو اکٹھا کر لیتے اور ان سے قرآن کاپی کر لیتے اور بس کافی ہو جاتا. اب آگے ذرا سنیے. آپ یہ کہتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ جی 70 لاکھ کے قریب حافظ ہیں. آپ کیسے حفاظ کی بات کرتے ہیں صاحب؟ چلیے 70 لاکھ نہیں،
آدھے مسلمان حافظ ہو جائیں. لیکن قرآن دیکھیں، یہ قرآن ہے. اگر ایک آدمی کنونس ہو جائے کہ قرآن حفظ کرنے سے وہ جنت میں جائے گا تو وہ ضرور اس کو حفظ کرے گا، بالکل. لیکن ہمیں یہ کہتے ہیں کہ انجیل مقدس کے حافظ دکھاؤ. اسی کلام مقدس میں حضور المسیح کے بارے میں کہا ہے کہ وہ خدا کا کلام ہے، اور وہ حضور المسیح یہ کہتے ہیں کہ تم خدا کا مقدس ہو. اور خدا کیا ہے؟ کلام ہی ہے. اس کے منہ سے یہ بات نکلتی ہے. آپ کلام مقدس کی روح سے حضور المسیح جو خدا کا زندہ کلام ہے، آپ تو کتاب کی صرف لکھی ہوئی بات کرتے ہیں. کلام مقدس کی روح سے حضور المسیح جو خدا کا زندہ کلام ہے، جب ہم مسیحی اس پر ایمان لاتے ہیں تو ہمارے مسیحیوں کے دل میں محفوظ ہیں. آپ حافظ انجیل کی بات کرتے ہیں، یہاں تو حضور المسیح ہر مسیحی کے دل میں موجود ہے. آپ یہاں کوئی 16 آدمی کھڑے ہوئے تھے کہ وہ حافظ قرآن ہے. ذرا حافظ انجیل جو حضور المسیح ہیں کھڑے ہو جائیں. آپ یہاں صرف 16 تھے. ہمارا خدا ایسا ہے، ہمارا خدا ایسا ہے کہ چاہے ہم کسی زبان میں اس کی عبادت کریں. حضور المسیح نے کہا، دیکھیں سنیں، حضور المسیح نے فرمایا کہ تم کتاب مقدس میں ڈھونڈتے ہو کہ یہ اس میں ابدی زندگی ہے، یہ وہ ہے جو میری بابت بتاتی ہیں. خدا ایسا ہے کہ چاہے ہم کسی زبان میں اس کی عبادت کریں، وہ ہماری زبان سمجھتا ہے، ہماری دعائیں قبول کرتا ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں، میں کلمہ غیر کا کیوں پڑھوں، بلا وقت ضائع کیوں کروں. میرے لب پہ کلمہ اس کلام کا ہے جو ازل سے کلام ہے. خاموش ہو گئے ہیں آپ لوگ؟ خاموش ہو گئے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. موضوع مناظرہ تھا تعریف انجیل، یعنی انجیل میں تعریف ہوئی ہے اور یہ ثابت ہو گیا، اور یہ انہوں نے خود تسلیم کر لیا کہ انجیل میں تعریف ہوئی ہے. اس کا خود یہاں تسلیم کر گیا کہ فلاں نے بھی تعریف کی ہے، فلاں نے بھی کی ہے، فلاں نے بھی کی ہے. ہمارا اس سے زیادہ، چونکہ موضوع ہمارا ایک ہے اور وہی ہم نے ثابت کرنا تھا. یہ جو بائبلیں ہیں ان میں اتنی کچھ چیزیں لکھی ہوئی ہیں جو ایک نبی کے شان کے بالکل یکدم خلاف ہیں. ان کے بارے میں لکھی گئی ہے کہ وہ شان ان کی بشارت کی سکتی ہے کہ ان کی ایک بات انہوں نے درمیان میں یہ کہی ہے کہ جب دنیا کا سردار تو میں تو نہیں چاہتا کہ آپ ان کو دنیا کا سردار کہیں، کیونکہ بائبل کو پڑھا ہوتا تو آپ کو پتا ہوگا کہ اس میں لکھا ہے کہ دنیا کا سردار سے مطلب شیطان. مجھے بڑی تکلیف. سنو بات، میں ان سے پوچھتا ہوں، کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جا کے اپنی قوم کے لیے شیطان بھیجنے آئے تھے؟ ایسی عبارتیں جن میں سے کسی عبارت کا وہ لعنتی ہونے کی عبارت کا، اور دوسری ماں کی ذلت کی عبارت کا، اور پطرس کے وہ ملعون ہونے کی عبارت کا، اور جھوٹا ہونے کی عبارت، کسی کا بھی جواب نہیں دے سکے. اور میرا یہ پورا یقین ہے کہ
इंजील की असल में तहरीर शुदा बातें हैं, असल में इनका असल इंजील का ताल्लुक ही नहीं है और ये किसी का जवाब नहीं दे सके और ये अल्लाह के सामने तस्लीम करके कहे कि वाकई ये इनमें तहरीर है। अब ये बात है कि फलां की इंजील में भी फलां और लेके आए और सूरत लेके आए नौरेन जिसका कभी ना किसी ने सुना ना कोई वजूद है। मैं बड़ा अफसोस कर रहा हूँ इस बात पर कि मैं समझता था मैं किसी बड़े फिलासफर से गुफ्तगू करने जा रहा हूँ, किसी बहुत बड़े आलिम से गुफ्तगू करने जा रहा हूँ, लेकिन दरमियान से निकाला तो बात कुछ ना निकली। आखिरी बात समझो, उन्होंने भी दलाइल से खबर कर ली और खुद तस्लीम भी कर लिया कि जो असल किताब है वो ये नहीं, और इसमें तस्लीम कर लिया कि ये तहरीफ है। तहरीफ चाहे एक जुमले की है, चाहे एक सत्र की है, चाहे पूरे चैप्टर की है, चाहे पूरे उसमें बात की है, तहरीफ है। हमारा ये बात कभी भी हमारा ये दावा नहीं था कि सारी की सारी बाइबल बातिल है। हमारा दावा यह है कि ये मुहर्रफ है, तहरीफ शुदा है, इसमें कुछ चीजें आदमी की तरफ से शामिल शुदा है। बस दो बात हमें बतानी थी जो अल्हम्दुलिल्लाह साबित हो गई है। अब आज हक को चाहिए कि एक बड़ी बात नहीं है तस्लीम मेरे मुसलमान भाइयों, मेरे वसीद, बात करने का मकसद ये नहीं कि हम एक दूसरे का साथ एक बात पहुंचने के लिए मैंने भी कोशिश की, मैंने भी मेहनत की, मैंने उसमें से आशा वकला किसी की तस्दीक करना हो रहा था। मैंने वो जो बातें की है मैंने जोश में मैं इसलिए की कि मेरे पास बातें मेरे अपना सोच है ना वो पढ़ के मुझे तकलीफ पहुंची कि नबी के बारे में ऐसी बातें जो लिखी है वो नबी की शान के खिलाफ, हज़रत मरियम की शान, क्योंकि मैंने कुरान में हज़रत मरियम की बहुत शान पढ़ी, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बहुत शान पड़ी है। वही हम की दुनिया वाला आखिर दुनिया में भी बाइज़त, आखिरत में भी बाइज़त। उसको दुनिया में कहे कि वो लानती है या उसका तुम कहेगा हवारी है कि वो मलून है, उसको कोई दूसरा उनका एक हवारी के मलामत करे और क्या उसको लोग तमाचे मारे या उनको नेजा मारे। नहीं, ये समझता ये सब इलाकी बातें हैं, ये नबी की शान के लायक नहीं। कभी ऐसा नहीं हुआ होगा, ये सब बात में शामिल की गई है। और जो नबी फिर ईसा अलैहिस्सलाम के बाद में जितने वाक़यात शामिल है ये ईसा की कलाम, ईसा अलैहिस्सलाम का कलाम ही नहीं है, ये बात में सब शामिल शुदा है। जो इन्होंने बुखारी शरीफ की तरफ देखो अपनी तरफ से बातें कर रहे हैं, हवाला दे नहीं सके। मैं आपसे इस्तराह करता हूँ, आपने जो कुछ सुना, आपने दलाइल लिए, अपने आपको अक्ल दिया, समझ दी और दलाइल आपके सामने हैं, उन्हीं दलाइल की रोशनी में आप नतीजे पर पहुंचिए। मैंने आपको दलाइल दिए, उनकी रोशनी में आपको जो खुद आपने इस्तेमाल किया उन पर भी सवाल कर सकते हैं, मुझ पर भी आप सवाल कर सकते हैं, उनके सवाल कीजिए। ये सदर साहब है, इधर ये सदर साहब है, और माहौल जो दोस्ती का है वो बरकरार है। क्योंकि हमें मोहब्बत की दावत देनी है, हमें हमारे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत दी, इस मोहब्बत से दावत को मोहब्बत इसी तरह जब स्पीकर साहब की बारी आएगी तो मुझे भी इख्तियार होगा। तो इसलिए मैं अब मौलाना साहब को दावत देता हूँ कि साहब आप तशरीफ लें और मसीही दोस्तों को मेरी तरफ से दावत है, वो अपना सवाल कर सकते हैं जो भी उनके पास मसीही दोस्त आप
सवालों के जवाब सुनते हैं तो तसल्ली से बैठिए, इस बेसब्री के आलम में जाने दीजिए और सवाल मजबूत से मुताबिक हो, मेरा ख्याल रखिएगा। वो लिखा है पहले, जी हाँ। और लोग भूल जाते हैं और सवाल उसमें मजबूत करनी होता है तो लोग चले जाते हैं, ये तरीका गलत है। ऐसे सवाल का आपके जवाब नहीं जाएगा। शुक्रिया मौलवी साहब देंगे। शुक्रिया। मौजू है तहरीक इंजील, इससे मुतल्लिक़ सवाल किया जो मैं यहाँ इंजील पे जो मैं यहाँ इंजील पे टाइम करते हैं, क्या आप कुरान से भी कर सकते हैं आप? बिल्कुल। अगर नहीं तो क्यों नहीं करते हैं। फिर आपको उस सवाल का जो जवाब था आपने उसको रद्द-बदल क्यों कर दिया? बिल्कुल नहीं किया, मैंने तो उनको सवाल इंजील का दिया ना करते थे। इंजील देखिए बाबू ने उन्होंने तो वो एक ऐसी बात कर दी जिस बात का वो उठा के बरत दिखा दी। मैंने तो ये सामने किताबें रखी, मैं तो किताबें ला के रहा, मैंने ये बात कही है देखो ये किताब है, ये किताब है, उन्होंने दो बरत दिखा दी। मैं ये कहता हूँ सूरत नूरैन का ये देखो, मैं 10,000 मुसलमान बैठे, एक मुसलमान है, किससे पूछो कि किसी ने सूरत नूरैन सुनी है? क्या हाफिज मैंने आपको दिखाई? मैं तो कहता हूँ कि ये कुरान में हाफिज मैंने आपको दिखाई है। मैंने ये बात कही है कि मैं बाइबल दिखा रहा हूँ। आप भी अगर आपको सब किसी कुरान मजीद के दूसरे कुरान मजीद से जो आयतों में इख्तिलाफ के बारे में कोई बात है तो कुरान मजीद में खाएं। और तर्जमे की बात तो मैंने नब्बे में छेड़ी थी ना, आप छेड़ रहा हूँ, तर्जमे में होती है, मैं समझता हूँ। आप किसी जबान में तर्जमा करें, कोई जबान किसी जबान का पूरा तर्जमा ठीक नहीं कर सकती। मैं बात जानता हूँ, मैं पढ़ा हुआ है, ऐसे नहीं उस तर्जमा में से कुछ में नहीं आ गया, तर्जमा करता वही हूँ, मैंने किया भी, मैं जानता हूँ तर्जमा करने में कितनी दिक्कत है। मेरा जो मौजू है, मेरी दलील ये है कि एक किताब कई आयतें पैरा वो बिल्कुल निकाल दिया गया और वो तक दूसरी उसी तरह की बाइबल में जो पढ़ी जाती है दूसरे तर्जुमे आज भी मौजूद है, मेरे सामने मौजूद है, उसमें वो मौजूद है, दूसरी में नहीं है। मैं ये बात कर रहा हूँ कि हमारे सामने में इतनी तहरीक हुई है मौजूदा वक्त में, तो हमारे पहले 2000 साल है, उतने कितने हर दौर में कितनी इसमें तहरीक हुई होगी, ये उसके लिए मैंने माना 18:31 में चंद आयात लिखी है, आया वो भी बदली गई है आपकी नॉलेज में? भाई आप पढ़े ना, ये तो आपके पास से पढ़ ले। मैं देख लेता हूँ, मैं कितना बताया आपने भाई, मुझे बता दो। 18 से 21 तक सारी नहीं हो सकती। हमारा मतलब ये नहीं है कि सारी बोल गई। उनका सवाल आप सवाल ये है भाई, सवाल 22 बाप उसके 18 आयत से लेकर 21 आयत तक मैं हर एक आदमी के आगे जो इस किताब की नबूवत की बातें सुनता है गवाही देता हूँ कि अगर कोई आदमी उनमें कुछ पढ़ाए तो खुदा इस किताब में लिखी हुई आफतें उस पर नाज़िल करेगा, और अगर कोई इस नबूवत की किताब की बातों में से कुछ निकाल डाले तो खुदा उस जिंदगी के दरख्त और मुकद्दस शहरों से जिनका इस किताब में जिक्र है उसका हिस्सा निकाल डालेगा। जो इन बातों की गवाही देता है वो ये कहता है कि बेशक मैं जल्द आने वाला हूँ। आमीन। ऐ खुदावंद यीशु आ, खुदावंद यीशु का फजल मुकद्दसों के साथ रहे। आमीन। आप सुनो जवाब। मेरे भाई बड़े जोश में पड़ा, मेरे दोस्त से बड़े जोश में पड़ा, मगर कितने अफसोस की बात है मेरी बात उन्होंने समझी। इस बाइबल के बारे में मैंने जो बताया कि निकाल दिया क्या, मैंने तो नहीं निकाला, ये तो उनको उनके ऊपर पड़ेगी जिन्होंने निकाला। अब अगली बात सुनो, अगली बात सुनो भाई, जवाब ये जो मैंने बताया ना, सुनो ना, सुनो मेरी बात। ये जो जिन यूहन्ना साहब की बात आप बता रहे हैं, मेरी बात सुनो ना मेरे भाई, कोई बात मेरे 15 मिनट खत्म हो जाएगी उनकी बात में। यूहन्ना की किताब को आज इन जॉन, भैया चुप करो ना यार, तुम खुद ज्यादा बोलते हो। चुप,
आवाज नहीं है। जॉन का जिस जॉन साहब का मुझे हवाला दिया है, उन्हीं जॉन साहब के साथ ये असर हुआ कि उनकी किताब के 8वें बाब की 1 से 11 आयतें इस बाइबल से निकाल दी। तो अब जो जिंदगी का फल काटे जिसने निकाली है, उन्होंने लिखी, उन्होंने निकाली, मेरा तो अगली बात शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात, शायद किसी तरह की तरह। अगली आयत देखिए, मैंने इनको बताई थी, ये इसी यही जो हमने जो ये बताया इसके पहले खत की 5वें चैप्टर की 7 आयत में पूरी की पूरी आयत इसमें निकाल दी है। मैंने तो नहीं निकाली, आप लोगों ने ही निकाली या बड़े किसी ने निकाली होगी। मैं तो कहता हूँ कि इनकी किताबों में तारीफ हुई है, वो आपने भी मान लिया कि नहीं हुई है, और जिसने निकाली है उसका आजादी नहीं आए, उसका खुदा सत्या जिंदगी का बल तुम्हारी बर्बादी सब में बैठे। आगे मार्क्स की 16 चैप्टर की 1 से 20 आयत, उसमें देखिए उसकी एक में सिर्फ 8 आयतें हैं और दूसरी में 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 पूरी की पूरी 12 आयतें सब हटा दिए, निकाल दिए। जिसने निकाली उसका अल्लाह बेड़ा गर्क करे। क्या ना मैं कहता हूँ मुझे आप क्यों कहते? अच्छा भाई मेरे बात सुनो, अब मुझे भी छोड़ दो। आप कहते करिए की बात, मैंने 3 हवाले दिए हैं इसी बाइबल के अंदर से। मैंने ये कहा कि खुदा के कलाम में ये देखो ग्रंथियों के चैप्टर 2 की 17 आयत में लिखा है, बताइए कि जिसमें लिखा है कि खुदा के कलाम में अमेजश करते हैं। यहाँ पे कि जिसी बाइबल में आपने मुझे पढ़ा उसी आवाज से, उसी में तो लिखा कि ये अमेजश करते हैं। तो अब जो करते हैं वो आप बताएं कि क्यों करते हैं, उनकी मसल कटे है। अच्छा, और अभी रविया में भी उन्होंने कहा कि उन्होंने किसान को भगा डाला, और तीसरे में उन्होंने कहा नाजायज नफा की खातर के टाइटल के बालक ये एक पहले चैप्टर की जो टाइटल के पहले लेटर में 10 से लेकर 12 तक भी आए हैं। नाजायज नफा की खातर नाशाइस्ता बातें सिखाकर घर के घर तबाह कर देते। वाकई घर के घर तो तबाह करते होंगे, क्योंकि इसके बाइबल के अंदर ये लिखा कि इसमें तारीफ हुई है। तो अब जिनने किया उनकी फसल कटे ना। मैं तो कहता हूँ जरूर कटेगा, उन्होंने अल्लाह के नबी के कलाम में तगय्युर किया, बिल्कुल कटेगी। अगला भाई ये मेरे पकड़ में खत्म हो जाएंगे, मेरे भाई की सवाल कोई आपके कुरान में आया है कि अंजीर जाती है और उसको मानू। मैं अंजीर की एक आयत पढ़ता हूँ, क्या आप उसको मानते हैं ये बदल गई है या नहीं? यह है रसूलों के अमाल और उसका 4था बाब और उसकी बाद भी आयत में ये आया है ये कौन सा रसूलों के अमाल और उसका 4था बाब उसके बाद भी है। अच्छा ठीक है, कितना चैप्टर कितना? 4 चैप्टर आयत कितनी? जी पढ़िए। जब तक और भी बार आएगा पढ़ेगा। इसमें लिखा हुआ neither is there salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. मैं सवाल करता हूँ, क्या ये आयत बदल गई है या नहीं? ये तो मेरा के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है जिसके द्वारा हमें निजात मिलनी है। 10 साल ऊपर या 20 साल ऊपर, 200 साल, 1000 साल पर, ये भी इसी तरीके से शामिल की गई जैसे बहुत सारी शामिल की गई है। क्योंकि वसीला तो हमारे नजदीक तो वसीला अल्लाह का भी है। ये बहुत सारी इतनी तारीफ की आयतें ऐसे, ये भी तारीफ शुदा। हम हाँ तारीफ शुदा, मैं क्या तो रहा हूँ। आपने मुझसे सवाल पूछा, मैंने जवाब दिया। भाई आप मुझे कहते हैं बदली है या नहीं, मैं कहता हूँ ये दाखिल की गई है। जैसे बहुत सारी निकाली गई है वैसे ही दाखिल की गई है। जवाब तो मैंने दे दिया, जैसे निकाली गई है वैसे दाखिल की गई है। हमारे लिए वसीला हमारी शफाअत हज़रत मोहम्मद मुस्तफा करेंगे।
یہ ہمارے پاس کتابیں موجود ہیں، بخاری شریف میں لکھا ہماری شفاعت کون کریں گے؟ بولو، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے. اور ان کی شفاعت نہ عیسیٰ علیہ السلام کی شفاعت اس وقت تک ہوگی، نہ آدم علیہ السلام کی، نہ ابراہیم علیہ السلام کی، نہ موسیٰ علیہ السلام کی. کوئی نبی شفاعت کے قابل نہیں ہوگا، کسی کا وسیلہ قبول نہیں ہوگا جب تک کہ پہلا وسیلہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہوگا. قرآن مجید میں لکھا ہے، سنو، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا. اور وہ مقام محمود وہ ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اللہ سے شفاعت فرمائیں گے، وسیلہ قائم کریں گے. اور وہ وسیلہ جب مقبول ہوگا پھر آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک باقی انبیاء کرام کے وسیلوں کی اجازت ہوگی. کبھی جواب دے سکتا ہوں، لیکن میرا سوال یہ ہے، ترجموں کو چھوڑ کر اصل زبان کی طرف اگر آپ ضد ہیں تو آپ ثابت کیجیے کہ خدا کی کون سی زبان ہے، خدا کون سی بولی بولتا ہے. نہیں دیکھو، پڑھے لکھے لوگ، بات آپ کو بتا رہا ہوں، دیکھو میں اس پر بات کر سکتا ہوں. سنیں بات، اگر یہی بات میں بات کر سکتا ہوں، میں بات کر سکتا ہوں، سنیں میری بات. خدا کی کون سی زبان ہے؟ میں یہ بائبل آپ کو دکھاتا ہوں جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس عورت کو جو بیمار ہے یا مری ہوئی، اس کو پکڑتے ہیں، کہتے ہیں قومی، کھڑی ہو جا. یہ قومی لفظ یہ یونانی کا لفظ نہیں ہے، قومی لفظ عبرانی کا لفظ نہیں ہے، قومی آرامی کا لفظ نہیں ہے، یہ عربی کا لفظ ہے، عربی گرامر کے مطابق ہے. پوچھو ان سے. پھر حضرت عیسیٰ، بابا جی میں آپ کی بات سن لی، پھر میں پوچھتا ہوں آپ کو، آپ عیسیٰ کے کلام کو خدا کا کلام کہتے ہیں، میں بتاتا ہوں آپ کو کلام کیا ہے عیسیٰ علیہ السلام کا. سنو، عیسیٰ علیہ السلام اس بائبل میں ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے ایک آدمی پیش کیا گیا جو گنگا ہے، بہرا ہے، نہ سن سکتا ہے نہ بول سکتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے اس کے کانوں میں انگلیاں دی اور اس کو کہا افتح. میں پوچھتا ہوں یہ افتح کس زبان کا لفظ ہے؟ یہ عربی کا لفظ ہے. کھول جا، افتح صاحب لکھا ہوا، اس میں اس کا ترجمہ لکھا ہے بابا. یہ اور پھر آخری بات، میں آپ نے آخری بات آپ کی سنیں نا میری بات، آپ کی آخری بات، عیسیٰ علیہ السلام کا جو دنیا میں آتے ہوئے اس بائبل کے مطابق جو آخری کلام ہوا، جب مصلوب کیے گئے، آخری کلام جس بائبل میں لکھا ہے، اس بائبل میں تھوڑا سا انہوں نے اس میں بھی تعریف کی ہے، میں کیونکہ ترجمہ ہوا اس لیے ترجمے میں بھی تعریف ہے. یہ جو اصل بائبل ہے اس میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جب مصلوب کیا گیا، جو ہمارا ایمان نہیں ہے، ہم نہیں سمجھتے کہ ان کو اس طریقے سے رسوا کیا گیا، وہ اللہ کے نزدیک بڑے باعزت تھے اور باعزت ہی اٹھائے گئے، ان کو کبھی ذلیل نہیں کیا گیا. یہ صرف اس میں شامل کیا گیا کہ ان کو رسوا کیا گیا. اچھا، وہاں ان کی زبان پر کیا لفظ ہے میرے بھائیو؟ غور سے سنو، آپ لوگوں کو توجہ نہیں دی اس پر، پڑھیں آپ اس کو. عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے کہا گیا کہ انہوں نے کہا ایلی ایلی لما سبقتنی، یہ عربی کا لفظ ہے. اچھا، دوسری میں لکھا، سنیں میری بات سنو نا، سبق لما عربی کا لفظ ہے، سبقتنی عربی کا. اچھا سنو آگے دوسری بائبل میں الوہی لما سبقتنی، اے میرے اللہ، الہی کو الوہی بنایا، الہی اللہ، اے خدا، اے میرے اللہ مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ کی بات اتنا دیکھو جی، حال جگہ میں 7:30 بجے ٹائم تو کرنا پڑے گا نا، ٹائم بھی کرنا اور ٹائم پیسے دینے گے نا، 5 منٹ بیٹھو نا، 5-10 منٹ اپنے 10 منٹ بعد. ہاں جی بھائی، آپ اسٹیون مسعود صاحب کی باری آتی ہے اور
15 منٹ کے لیے اب اسٹیون مسعود صاحب 1 منٹ کے لیے اب دیکھیں مولانا صاحب یہ معاہدہ کی خلاف ورزی ہے، اب یہ بہانہ نہیں ہے، اب یہ چلے گا. تو اس لیے اب آپ حضرات کو اجازت ہے کہ آپ کوئی بھی سوال اگر پوچھنا چاہتے ہیں. اس سے نہیں پوچھنا ہے. ادھر بھی آ جائیں یہاں سنیں بھائی، سوال سنیں. سوال صاحب 1 منٹ کے لیے کیوں نہیں، پلیز سوال سن لیں 1 منٹ کے لیے. آپ خاموشی سے سوال سنیں. ادھر بھی آتے ہیں، ادھر بھی آئیں گے. 1 منٹ کے لیے سوال. جی ہاں، آپ کا سوال کیا؟ بھائی سوال سنیں پلیز. ہاں جی آپ سوال بولیں، آپ سوال بولیں. بھائی خاموش ہو جائیں. بالکل ہم پوچھتے ہیں، ادھر سے پوچھیں گے، دونوں طرف سے ہم پوچھیں گے. یہ ہماری مرضی ہے، یہ معاہدہ کے مطابق نہیں. یہی تو سوال نہیں کمال کی بات ہے. یہ تو معاہدہ میں جس سے آپ یہ معاہدہ میں ہے. آپ جواب دیجیے اور سوال کریں گے. آپ بیٹھ جائیے. آپ دیکھیں اصل بات جو ہے، یہ اسٹیون مسعود صاحب کو ٹائم نہیں دینا چاہتے. اصل بات جو ہے، مجھے معاہدہ کی روح سے مجھے اختیار ہے کہ میں جس سے چاہوں سوال پوچھوں. اب یہ معاہدہ اگر وہ پوچھنا چاہتے معاہدہ کے مطابق مجھے یہ اختیار ہے کہ جس سے چاہوں سوال کروں. اسی طرح مولانا صاحب کو یہ اختیار تھا. ہم میں اس کو بھی پوچھ سکتا ہوں. یہ بات نہیں ہے، یہ بات ہے. اپنے سوالات کا کیا مطلب ہوگا؟ وہ کوئی بھی سوال پوچھ سکتے ہیں. بھائی ان سے سوال پوچھنے آپ چرچ میں جا کے پوچھیں. یہ ہم سوال پوچھنے ہیں وہاں موقع دیں گے. ہم یہ کہتے ہیں یہ محنت کی روح سے. محنت کون سا معاہدہ بھائی؟ مجھ پر میرے من پر سوال وہ کریں گے. ہم بالکل چلاکی ہے، ایسا نہیں کر سکتے. یہ بات نہیں کریں. آپ دیکھیں اصول کی بات کریں. نہیں ہے ٹھیک ہے. ہم بیٹھے بھائی صاحب بیٹھے. ٹھیک ہے بات کر لیں. ٹھیک ہے دیکھیں بھائی سنیں مجھے بات کر آپ دیکھیں. اب یہ چکر سمجھ لیں صاحب، اسٹیون صاحب کو یہ ٹائم نہیں دیا جا رہا. کہتے ہیں ٹائم اوور ہو گیا ہے. یہ بہانہ ہے تاکہ مولانا صاحب کے سوالات کا جواب دیا جا سکے. یہ معاہدہ کے تحت یہ صحیح بات ہے. ہمارے مسلمان بیچارے یہ چاہ رہے ہیں کہ ان کو موقع دیا جائے سوال کریں. ٹھیک ہے جی آپ دیکھیں. چاہ رہے ہیں کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم آپ سے پوچھتے ہیں لیکن ہم آپ سے پوچھتے ہیں سوالوں سے. بھائی ہاں ٹھیک ہے ہم آپ سے پوچھتے ہیں. آپ خاموشی تو ہونی چاہیے نا. جو آپ کا سوال تو ٹھیک ہے. ابھی سنیں بھائی مولانا صاحب نے سوال کیا ہے. اب بالکل ٹھیک ہے بھائی سوال سن لیں، سوال سمجھ لیں. مولانا صاحب کا یہ سوال ہے کہ اسٹیون مسعود صاحب نے اپنی تقریر میں الناظر کو ابراہیم کا نوکر کہا ہے. بالکل بھائی وہی میں سوال تو کرا دوں. تو وہ حوالہ مانگ رہے ہیں کہ یہ کہاں لکھا ہے. مولانا صاحب حوالہ مانگتے ہیں. دیکھیں سنیں آپ پیدائش کی کتاب پڑھیں جہاں پر 16
14 बाब से लेकर जी नहीं, मैंने ये कहा था, देखें मेरी बात सुने आप, मेरी बात सुने आप, मैंने ये नहीं कहा जी, बिल्कुल मैंने कहा कुरान नहीं है, बाइबल से कुरान लाना है। कुरान के बारे में जी नहीं, जवाब दे रहे हैं इंजील से। अगर आप मेरी बात कुरान के बारे में वाला किया था उन्होंने, मेरे बात सुने पूरे आप, जिक्र किया। अगर आप मेरी बात सुने तो फिर मैं आपको बताऊं। देखिए आप जरा पूरी बात सुने, सवाल ये किया गया है, भाई बात तो सुन लें, आप बात को सवाल, आपके सवाल का जवाब है। देखिए सवाल ये किया गया है, मैंने तारीखी गलती का जिक्र किया है। अगर आप कैसेट दोबारा देखें, बात असल में हो रही थी कुरान की बात। जी बिल्कुल, मैं वही बात कर रहा हूँ। मैंने ये कहा था कि कुरान में मेरे कहने का मतलब ये है कि कुरान और अहादीस सहीहा की रूह से, अहादीस सहीहा की रूह से, कुरान और अहादीस सहीहा की रूह से हजरत I think it depends pretty well as if we did. Some people are insisting about it. So we want to hear about it. Can I say a few words? Yes. मैंने आपका सवाल नहीं सुना, आप सवाल Can I say a few words? आप इस पर सुने। तो बात ये है, शरीफुल साहब जवाब देंगे, आप ये देंगे। जी हाँ, See, this is now ridiculous. What he said, this is ridiculous. That Stephen couldn't answer, so he is going to answer. That is a shame thing. that's right. We can give the answer of your every question. Yes, we can give the answer of your every question. Gentlemen. भाई हमें सवाल का जवाब देने दें। आप बैठे हैं। Gentlemen. Could you sit down as well? Please sit down. भाई देखिए, ऐसे सवाल वो बेचारे जवाब भी नहीं दे सकेंगे। आप अगर इत्मीनान करें, ये 40 सवाल कर रहे हैं, पहले सवाल का जवाब उन्होंने सुना तो नहीं पाया, और दूसरा सवाल उन्होंने किया तो वो कह रहे मैंने सुना नहीं है। हम जवाब देंगे, जवाब सुनिए, सुनने की बात है, लेकिन आप सुन नहीं रहे, खामोश हो। सुनने की बात है, ये आपने ये इनको कहे कि सुनिए। आप कौन है? मुझे यहाँ रखा गया। प्लीज 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 सुनेंगे, सुने। ये कौन है? Sit down. Please, brother, please. Sit down. Please. Sit down. Please. Gentlemen, sit down, please. Gentlemen, will you sit down, please, and let me say a few words? Thank you. Gentlemen.
gentlemen, sit down. Sit down, please. Could you sit down? Thank you. Right. Please. Thank you. Now, if you remember, quite a number of hours ago, when we came here, I talked about a very lively debate. Well, I can honestly say that this takes the biscuit. If this is one of your debates, then nobody should have ever gone to sleep. Ever. Although I haven't been able to understand one single word that's been spoken this afternoon, it's been the most lively, probably contentious in your eyes, debate that's been held in Huddersfield for some considerable length of time. Now, I know you want to get your points across, and you like the debaters to be able to answer your particular questions. I appreciate that. This afternoon, the hall was booked here until 7 o'clock. The staff at the town hall are now working in their own time. They fully expected the hall to be clear for 7:30. Now, we've gone on way past that, and I don't think you will feel that it's fair on the staff at the town hall to be inconvenienced. I'm sure you wouldn't want that. No, it's not a case of overtime at all. Right. Now, it's one question, please, one question will lead to another, and another, and another. And before very long, we'll find that we're not overrunning by half an hour, but an hour. It does take some time to clear the hall. The staff have got to clear up after you've left. If the question, now listen to me, it is your meeting and not my meeting. I appreciate that. I'm just trying to put over to you the point of view of the staff here. Now, if you're going to ask a question, let the speaker ask the question and let the man respond to it. And as I said to you right at the very beginning, each man's view should be respected. Every man is entitled to his own view, and every one of you should respect that. Whether you disagree with that view is immaterial, because you've all come here to listen to what people have got to say, but a lot of you don't want to listen to either side, and I'm strictly impartial, standing right in the middle of the hall. Let's have the question, let's have the answer, let's listen to both, and once we've done that, let us please give some consideration to the town hall staff. Thank you very much indeed. Thank you very much. हाँ ये सवाल आपके सवाल जी मैं आप बताएं सवाल। अभी के बारे में इस्लामी जवाब कुरान से आयत किया था कि आप ये कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम इब्न है, तो हम भी जवाब देते हैं कि लफ्ज़ अब तो कुरान में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाप के लिए बोला गया, हालांकि वो बाप नहीं। आपने जवाब इस्लामी कुरान से कायम किया था और जवाब देते हुए आदम को इब्राहिम का नौकर करार दिया है। हमें हवाला चाहिए कौन सी किताब में लिखा है कि आदम इब्राहिम का नौकर था। देखिए, मैंने ये कहा था, आप इस कैसेट को दोबारा जब सुनेंगे और देखेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा, मैंने ये कहा था कि जिस तरीके से आप तारीख़ी गलतियाँ या दीगर उलमा जो है हमसे कहते हैं कि इसमें इस किस्म की गलतियाँ हमारे बाइबल में हैं, तो मैं आपको बताता हूँ कि इस किस्म की मामूली या ज़्यादा गलतियाँ तो कुरान में और अहादीस में भी हैं। मसलन मैंने फिर ये मिसाल दी थी कि जैसे
तवारीख में भी ये लिखा है और मुख्तलिफ किताबों में भी जिक्र आता है, और हत्ता कि हमारी किताब में भी जिक्र है, हमारी किताब में भी जिक्र है। अब मुझे बात करने दीजिए। हमारी किताब में भी ये जिक्र है, हमारी किताब में भी ये जिक्र है कि हजरत इब्राहीम के वालिद का नाम तारेह था, जबकि कुरान और अहादीस की रूह से और मुख्तलिफ जो कमेंट्रीज हैं उसके रूह से हजरत इब्राहीम के वालिद का नाम आज़र बताया गया है। मैं ये कहता हूँ कि ये हकीकत उन्होंने कहाँ से ले ली, तवारीखी लिहाज से भी देख लीजिए और हमारे कलाम मुक़द्दस के लिहाज से भी ले लीजिए कि आज़र, जिसको आप एलेज़र भी कह सकते हैं, वो तो हज़रत इब्राहीम के एक खादिम का नाम था। साहिब, मैंने आपसे कहा कि आप, मैं मुस्लिम स्कॉलर की नहीं बात कर रहा। दूसरा सवाल तुम इल्जाम करते हो ईसाइयों पर कि हम जिस तरह का बेटा मानते हैं इससे मुराद ये है, ये है, ये है। मैं आपसे पूछता हूँ, इब्रानियों बाब 4 आयत 15, इसमें तू मेरा बेटा, आज तू मुझसे पैदा हुआ है। जी बिल्कुल, आज तू मुझसे पैदा हुआ है। और दूसरी जगह मेरा अकलौता मेरी गोद में है। मेरी गोद और मुझसे क्या है? क्या तो इंसानी? जी देखें, इंसानी लिहाज से जब खुदा हमसे मुखातिब होता है तो इंसानी बातों में हम तक पहुंचता है। इसीलिए कुरान में भी कई जगहों पर यह जिक्र आता है कि खुदा के हाथ हैं, खुदा की आंखें हैं और खुदा की नजरें हैं और वो ताकत वाला है और वो जो है बसीर है। अब आप ये देखें, इस किस्म की बातचीत है। इसी तरह से बाइबल में भी मैं आपने एक की बजाय 2 सवाल कर लिए अभी। इसी तरह से 2 सवाल कर लिए। इसी तरह से देखें, याकूब साहब कॉन्ट्रैक्ट में हैं तो उनको इख्तियार हासिल था कि वो किसी के सवाल को मेरी तरफ पेश करें या ना करें, लेकिन मैंने उनको ये जवाब दिया कि ये जिस तरीके से इस्ताराती जुबान इस्तेमाल की गई है, इसी तरह से उसमें भी। अब ये देखें, जब आप कहते हैं कि खुदा जो है वो बादशाह है, तो आप ये तो नहीं सोचते ना कि वो एक वहाँ वाकई एक बारिश बुजुर्ग कुर्सी पे बैठा हुआ है और क्यों आप कुरान की तफसीर नहीं करते? आप कुरान की तफसीर नहीं करते? ये देखें जी, ये क्या ये तफसीर नहीं है? ये देखें, ये साइडों पे क्या ये तफसीर नहीं है? लेकिन मैं ये नहीं कहता कि कुरान में जिक्र है इस चीज का, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूँ कि कुरान जिस वल्दियत के खिलाफ है, साहेब देखें, क्यों जब आपके कुरान में खुद ये लिखा है कि हुजूर मसीह जो है वो खुदा का कलिमा है। क्या खुदा का कलिमा होना खुदा से पैदा होना ना हुआ? अच्छा भाई, कोई दूसरा भी सवाल करे, ये तो यही बैठ गए। ये क्या आप ऐसा करें कि वीडियो अपनी तरफ कर लें। आप बताएं। मैं पिछले 13 साल से मुसलमान भाई और बहनों के सवालात का जवाब देता रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन बिल्कुल सरदार काहिन भी पढ़े की बात हो रही है, वहां पर लफ्ज जहां का सरदार है। हाँ बिल्कुल।
अच्छा, मैं आपको जवाब देता हूँ। वहाँ पर हवाला है इस जहां का सरदार, यहाँ पर हवाला है कि हमारा जो सबसे बड़ा सरदार है वो सरदार खातिम को कहते हैं, वो इस जहां का सरदार जो है, जहां वो जिक्र है। देखिए जहां के सरदार वो पुलिस इंस्पेक्टर भाई मुझे anyway, I have to respect the law of this country. Listen to me. I have to respect the law of this country, and because I have asked by the law to shut up, so I have to shut up. Thank you very much. Thank you. Just before you go, Excuse me. Just gentlemen, just before you go. देखें, हमारे कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि हर शख्स आला हुकूमतों का ताबेदार रहे, इसलिए मैं इनकी ताबेदारी कर रहा हूँ। खुदा हाफिज़। मैं तमाम हज़रात से गुजारिश करता हूँ, देखिए मैं याकूब मसीह साहब, स्टीवन नटूर साहब और जितने भी ये इंतजामिया हैं जिन लोगों ने आज की इस डिबेट का इंतजाम किया, हमें सच बात कहने और दलाइल वाज़े करने के लिए मौका दिया, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये जो हमारे रिस्पेक्टेबल एंड ऑनरेबल मिस्टर Mr. Brooke, he came over and he gave us some time and he stood with us without understanding a single word. I appreciate that patience and I also thank him very much. हम आपके शुक्रगुजार हैं। Wonderful. Great. You can see the faces. You can see the faces. You can see the faces. मुझे नहीं पता कहाँ से गद्दार को भेजना, गद्दार को भेजना। मालूम देखिए ये हम भाई और एडवांस तुम यार नबी, हर चीज तुम्हारे तुम यार नबी।